قرآن کریم کے بہت سے ترجمے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا ترجمہ جو اردو زبان میں بر صغیر میں ہوا وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا۔ بڑے اللہ والے تھے۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دوسرے والے بھائی وہ کہتے پہلی رمضان کو کہ جا کر دیکھو بھائی صاحب نے اپنی مسجد میں تراویح میں آج 1 پارہ پڑھا ہے یا 2 پارہ پڑھا ہے۔ بڑے اللہ والے تھے۔ جا کر دیکھو بھائی نے تراویح جو پڑھائی آج تو اس میں 1 پارہ پڑھا یا 2 پارہ پڑھا۔ اگر 1 پارہ پڑھا تو سمجھ جاتے کہ اس دفعہ رمضان انشاءاللہ 30 کا ہوگا، اور 2 پڑھا تو سمجھ جاتے تھے کہ رمضان انشاءاللہ اس دفعہ 29 کا ہوگا۔ صبح فجر کے بعد بیٹھے ذکر اذکار میں مشغول ہوئے، ذکر کر کے کئی گھنٹے مسجد سے باہر نکلے تو سامنے ایک دم سے کتا آ گیا۔ اس کتے کے اوپر نظر پڑی تو کتا عجیب و غریب ہو گیا۔ اس کے بعد سے وہ کتا جہاں جاتا اس کے ساتھ پیچھے پیچھے کئی سارے کتے اور چل رہے ہوتے، کہیں بیٹھ جاتا تو وہ سارے کتے وہی بیٹھ جاتے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ نقل کیا ہے اور فرمایا کہ یہ بزرگوں کی نظر پڑنے سے یہ کتا بھی جو ہے دوسرے کتوں کا شیخ بن گیا۔ ہاں، بزرگوں کی نظر ہے، بزرگوں کی نظر ہے۔ جب بد نظر لگتی ہے تو اچھی نظر نہیں لگے گی۔ بد نظری تو ہے نا کہ جس آدمی کو نظر لگ جاوے، ہم کہتے ہیں نظر بد سے اللہ بچاوے۔ حضرت سے احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور پورا قافلہ اب دلی سے نکل رہا ہے اور جا رہے ہیں ایسے گھوم کے، ادھر ہوتے پنجاب سندھ کراچی اپنے یہاں سے ہوتے ہوئے وہاں سرحد پہنچے ہیں اور بڑا مقابلہ جہاد کیا ہے سکھوں کے خلاف۔ تو جب دہلی سے باہر نکلنے لگے تو رستے میں وہ گانے والی عورتوں کا محلہ پڑتا تھا، تو وہ باہر بالکونی میں نکل کر دیکھنے لگی کہ سید صاحب جا رہے ہیں، قافلہ جا رہا ہے پورا۔ کہاں جا رہا ہے تو کسی کو نہیں پتا تھا، ورنہ اسی وقت مسائل ہو جاتے۔ تو اللہ کی شان سید صاحب کی نظر اٹھی اور 2 عورتیں جو ایک بالکونی میں تھیں ان پہ پڑ گئی۔ بے چین ہو گئیں اور نیچے اتر آئیں اور سید صاحب کے گھوڑے سے لپٹ گئیں کہ جہاں بھی جا رہے ہو ہمیں ساتھ لے چلو۔ توبہ کروائی گئی، ساتھ لے گئے پہاڑوں میں۔ آج جانا مشکل ہے۔ کہتی تھی کہ ہم سے کوئی کام لے لو، تو مجاہدین کے گھوڑوں کے لیے وہ بیج وغیرہ پیستی تھی چکی پر تاکہ وہ مجاہدین کے گھوڑے کھا سکیں۔ تو کسی نے ایک دن کہہ دیا کہ بیویو تم تو بڑی آرام سے رہتی تھی وہاں، تمہارے تو بڑے عیاشیاں تھی تمہاری تو وہاں، تو یہاں تو تم آ کر مشقت میں آ گئی، بہت پھنس گئی۔ تو کہنے لگیں گے تم ہمارا حال کیا پوچھتے ہو؟ اگر ہم جس حال میں اس وقت ایمان کے ہیں، یہ ایمان کا حال ہم ان پہاڑوں پہ رکھ دیں تو یہ پہاڑ سارے دب جاویں۔ تو بزرگوں کی نظر تو ہوتی ہے نا بھائی۔ خیر،
موضوع یہ نہیں تھا، عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے پہلی تفسیر لکھی اردو زبان کی، انہوں نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین کی تفسیر میں اہدنا الصراط المستقیم، کیا؟ ہاں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم کو سیدھا راستہ دکھا، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اللہ جزائے خیر دے، حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے اس کا ترجمہ عجیب کیا ہے اور صحیح کیا ہے، چلا ہم کو راہ سیدھی، چلا ہم کو راہ سیدھی۔ اور علماء نے اس کا ترجمہ یہ لکھا کہ چلا ہم کو سے مراد یہ کہ ہاتھ پکڑ کر لے کر منزل مقصود تک پہنچا دے، چلا ہم کو راہ سیدھی۔ ایک ہے دکھا ہم کو نہ، حضرت شاہ صاحب نے کہا چلا ہم کو راہ سیدھی، اور علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ چلانا کیسے ہوتا ہے کہ یوں پکڑ کر ہاتھ لے جا کر منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ یہ بھٹکتے رہنا، یہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہنا، یوں کر لوں تو کیا ہوگا، یہ 12 آدمی کی کونسل بننی چاہیے اور ایک یہ ٹاسک فورس ہونی چاہیے اور 6 کمیٹی وہ ہونی چاہیے، ساری کمیٹیاں بس۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اپنے سجدے کو سجدہ بنا لیں، اپنے سجدے کو سجدہ بنا لیں، پھر دیکھیں۔ میں صرف اس بات کو سمجھانے کے لیے صرف عرض کر رہا ہوں کہ جب آدمی دین پر، ایمان پر، اللہ سے تعلق کی مضبوطی پر ہوتا ہے تو اللہ اس کو راستے سجھاتے ہیں، جیسے انبیاء کو سجھاتے تھے، انبیاء کو وحی کے ذریعے سے اور اللہ والوں کو الہام کے ذریعے سے۔ بزرگوں نے لکھا اس کو، اللہ والوں کو الہام کے ذریعے سے۔ اللہ کے نبی نے دعا سکھائی، اللہم الہمنی رشدی، اللہ ہمیں صاف اور صحیح راستہ دکھا دے، اس کو الہام فرما دے، ہمارے دل میں ڈال دے۔ تامک ٹوئی تو وہ مارے، نشانے یعنی کیا تکے تو وہ لگائے، لوگوں کو تو جمع کر کے وہ پوچھے جس کے پاس ہدایت ہوئی نہیں۔ تو جو مثال دینا چاہ رہا تھا وہ سمجھیے گا۔ 3 مثالیں دوں گا، تینوں سیکولر مثالیں ہیں، اسلامی مثالیں نہیں ہیں، لیکن صرف سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایک سائنسدان گزرا ہے، نیوٹن، سنا ہوگا آپ نے سب، سر آئزک نیوٹن۔ سیب کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سیب گرا تو فوراً خیال کہ کیوں گرا، اچھا اس کا مطلب ہے زمین میں کوئی کھینچاؤ ہے، اور جس وقت سیب گرا تھا وہ وہاں نہ ہوتے، یا سیب خدا نہ خواستہ ایسے گرتا کہ دماغ ہی ختم ہو جاتا تو۔ عرض کیا کر رہا ہوں سمجھیے گا، یہ خیال دل میں پیدا کون کرتا ہے؟ اللہ۔ جتنی بڑی بڑی ایجادات ہیں جو ایسے دریافت ہوئی ہیں وہ اس طرح ہو گئے۔ اچھا ایک آدمی تھا جس کا نام آرشمیدس تھا، آپ جو حضرات تھوڑی بہت سائنس پڑھے وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اتنے دن کے اندر اندر ہمیں بتاؤ کہ کثافت کیسے نکالی جاتی ہے، ایک ہے وزن اور ایک ہے کثافت، ڈینسٹی اس کی، یعنی اردو کیا ہوگی کثافت کی، ویٹ اور ماس، یہ ہے نا جی۔ وہ تاریخ قریب آتی جا رہی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ایک دن باتھ ٹب میں لیٹا ہوا تھا نہانے کے لیے
کہ ایک دم سے اس کو محسوس ہوا کہ میرا جسم ہلکا ہو گیا، تو سمجھ میں آ گیا اچھا یہ تو اس طرح سے کرے تو وزن اور کثافت کا فرق نکل آئے گا. وہ ننگا ہی باہر نکل گیا، کہنے لگے یوریکا ہم نے پا لیا. لوگ بھائی اپنے آپ کو تو دیکھو، کس نے دل میں ڈالا؟ اللہ. تیسری مثال بھی سن لیجئے. ایک سائنسدان تھا آئن فلیمنگ، اپنے کام کاج کر کے شام ہو گئی، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ایکس رے جس پر نکالتے ہیں، پلاسٹک جیسی ہوتی ہے ایکس رے پلیٹ، تو کام کر رہا تھا، وہ ایکس رے پلیٹ کو ڈال دیا اس میں اپنے دراز میں کہ وقت ختم ہو گیا ہے گھر جاؤں گا، دارا چلا گیا. دوسرے دن جب آیا تو وہ پلیٹ جب نکالی تو دیکھا یہ کیا ہے، دیکھا تو اس کے اوپر کچھ پاؤڈر جیسی چیز ایسے، میں تو صاف ستھرا رکھا تھا، یہ کیا ہوا؟ وہ جو یوں کیا، دیکھا یہ ہوا کیسے، ایسی کون سی چیز اس خاص قسم کے پلیٹ سے ٹکرا گئی جس سے یہ بنا؟ تو جب اس نے تحقیق کی تو اس سے پینسلین کا ٹیکا ایجاد ہو گیا. کس نے کیا؟ رکھتے ہوئے اس کو خیال ہوگا کہ پینسلین کا ٹیکا ایجاد ہونا ہے، اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یہاں سے پینسلین کا ٹیکا نکلے گا. آرچمیڈس بات تب میں لیٹا تھا اس لیے کہ یہاں سے مجھے یہ پتہ چلے گا. نیوٹن اس لیے درخت کے نیچے بیٹھا تھا کہ یہاں سے مجھے پتہ چلے گا کہ شکل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور میں یہ واقعہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں کہ وہ عورت جس نے مقابلے میں حصہ لیا اسلام آباد میں کہ کیا پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، وہ عورت پردے میں تھی، اس طرح آنکھیں نظر آتی تھی، اور اس عورت نے جس دلیل پر وہاں مقابلہ جیتا ہے وہ دلیل یہ تھی کہ جب تک ہم امت کی مائیں پردے میں تھیں اس وقت تک ہم نے ابن سینا بھی جنا، ابن جابر بھی، اور جابر بن حیان بھی، اور ابو نواس بھی، اور جب سے ہم پردے سے باہر آئے ہم نے سائنسدان جننے بھی چھوڑ دیے. تو اللہ جب ہمارا تعلق امت کا اللہ سے مضبوط تھا تو اللہ پاک ہمارے سائنس والوں پر سائنس، جغرافیہ والوں پر جغرافیہ، اور تاریخ والوں پر تاریخ کھولتے تھے. چلو بات یاد آ گئی اس لیے عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی نے حیات الحیوان پڑھی ہے؟ 2 جلدوں میں موٹی ایک کتاب ہے حیات الحیوان. دنیا بھر کے جانوروں کا اس میں رہنا، بیٹھنا، چلنا، کھانا، ان کا اختلاط، ان کے بچے، ان کے انڈے، سب کا تذکرہ ہے. آج سے صدیوں پہلے لکھی ہے مثلا علامہ دمری رحمۃ اللہ علیہ نے. وہ جو آج سائنس بتا رہی ہے انہوں نے لکھا کہ وہ جو قاف کے طرف کے پرندے ہیں وہ سردیوں میں ادھر آ جاتے ہیں اور یہاں انڈے وہاں دیتے ہیں، اتنی دور رہتے ہیں، وہاں سے سوچ سے اس کو سیتے ہیں، جب واپس جاتے ہیں تو یہ ہوتا ہے. سبحان اللہ، کون سی نیشنل جغرافک آپ کے پاس اس زمانے میں تھی؟ آج تو یہ چینل ہے. جب مسلمان اللہ سے تعلق قائم کرے گا، کہے گا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، جس رستے کا ہوگا اللہ ہاتھ پکڑ کر پہنچا دیں گے. مگر وہی بات ہے بھائی، ہم لوگ اپنے انفرادی معاملوں کو اس سے حل کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہر ایک کا اپنا کام ہے، اور حکام کو چاہیے کہ وہ اللہ سے تعلق مضبوط کرے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے ایسا راستہ سجھائے گا، بلکہ ہاتھ پکڑ کر وہاں تک پہنچائے گا کہ پھر کوئی دوبارہ آپ کو یو ٹرن کا تانا نہیں دے گا تانا. پھر آپ سیدھے پہنچو گے. آپ کے جی میں بات ہی وہ ڈالے گا اللہ پاک جو بات درست ہوگی. آپ کو کوئی ایسی بات کرنے ہی نہیں دے گا جو بات غلط ہو. اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اپنے فضل سے امت کی رہنمائی فرماتے ہیں، انسانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. اس لیے بھائی میں نے کہا ہر آدمی اپنے حصے کا کام کرے. ہم لوگ جو روزمرہ کی زندگی میں ہمارے جب مسائل آتے ہیں تو ایسے ہی 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو جاؤ نا. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اے اللہ آپ راستہ سجھا دیجئے. اور جو مستقل اسی طرح کرتا ہوگا اس کے تو کام ہوتے ہی رہیں گے. جو ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم کو اسی جذبے کے ساتھ پڑھتا ہوگا اس کا کام کہاں اٹکے گا؟ وہ تو گھر سے نکلے گا تو سیدھا ادھر ہی جائے گا جو گلی کھلی ہوئی ہوگی. مثال تو میں نے نماز سے پہلے یہی دی تھی نا کہ گلی بند ہو تو واپس آ جاؤ. اس کو تو اللہ ادھر ہی لے جائیں گے
جہاں کھلی گلی ملے گی اس کو۔ اللہ عافیت کے ساتھ ہمیں سمجھ بھی نصیب فرما دے اور عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا ما والعافية والعافية اسكبر السبعة اللهم انا نصبح بك وعليك اللهم رحمتك العزيز الصديق برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خير۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔